الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. صلوات علی محمد وعلیہ انسان اپنے رخ کو اسلام کی عظمتوں کی طرف پھیر دے. ہم نے تیری تخلیق اپنی قانون کی روشنی میں بنائی ہے، اور ہمارا قانون دنیا کی بدلتی ہوئی ہواؤں کے رخ پر بدلہ نہیں کرتا. یہی وہ سیدھا دین ہے سیدھے انسان کے لیے. موضوع میں بحث یہ تھا کہ اس انسان کے لیے جس کا نیچر قدرت نے اپنے قانون کے مطابق ڈھالا ہے، یہ ہمارا اسٹرکچر، یہ جسم کی بناوٹ، یہ اس عنوان سے بنائی گئی ہے کہ خدا کے قانون کے سانچے میں یہ پوری طرح فل اپ ہو سکے. یہ جسم بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ الہی قانون، اسلامی کانسٹیٹیوشن، الہامی نظریات کے مطابق ہماری زندگی آگے بڑھ سکے. جب بھی انسان الہی قانون کے خلاف قدم اٹھاتا ہے، انسان کے جسم کی اندر کی بناوٹ، انسان کا اپنا نیچر، انسان کے اپنے خط و خال، چہرے سے لے کر پیر تک اس خلاف قانون منزل پر قدم رکھتے ہوئے گھبراتے ہیں. انسان جب بھی گناہ کی طرف، گناہ وہ کہ جو الہی قانون کے خلاف ہو، تو جب بھی انسان گناہ کی منزل پہ قدم رکھتا ہے، ضمیر انسانی اس عمل کو لائق نہیں کرتا. لہذا قدرت نے جو قانون بنائے ہیں وہ کچھ اس انداز سے کہ جو میرا ضمیر کہتا ہے وہی قانون کہتا ہے. اگر قانون کی آواز بھی سمجھ میں نہ آئے تو جو قانون کہتا ہے وہی معصوم کہتا ہے. تو معصوم کا قول وہی ہے جو قرآن کا، اور قرآن کا حکم وہی ہے جو ضمیر انسانی کا. نہ ضمیر قرآن کے خلاف ہے، نہ معصوم قرآن کے خلاف. یہی وجہ ہے کہ جب معصوم کہتا ہے تو قرآن اس کی تائید کرتا ہے، اور جو قرآن کہتا ہے نفس اس کو تسلیم کرتا ہے. تو جب انسان حق کی آواز پر لبیک کہتا ہے تو اس کا نام ہے مسلم. مسلم کے معنی ہے قانون کے آگے سر کو جھکا دینا، تسلیم و رضا کی منزل. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں، جی ہاں یہی ہے. تو جب میں نے قانون کے آگے سر جھکا لیا تو اس کے معنی ہے کہ قانون ہمیں ایکسیپٹ ہے، ہمیں منظور ہے. اس کے معنی ہوئے مسلم. لیکن جب قانون کوئی آرڈر دے تو دل مانتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. ذرا جملے بھرپور توجہ. حکم اسلامی قرآن جب آرڈر دیتا ہے
تو دل مانتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ذاتی فائدے کے لیے، اپنے لالچ کے لیے، غرض کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے انسان اس کا انکار کرتا ہے۔ انکار کسے کہتے ہیں؟ یعنی دل مانتا ہے، زبان نہیں مانتی، اس کو قرآن کی لینگویج میں کافر کہتے ہیں۔ کافر کیا؟ مانتے ہوئے نہ ماننا۔ یہ دو ٹرمز ہوئے۔ مسلم جو قانون پہ سر جھکا لے، ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں، یہ ہوا مسلم۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو مانتا ہو آدمی کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، مگر یار اللہ کو ماننے میں ہمارا بڑا نقصان ہے، لہذا ایک خدا کی گاڑی مت چلاؤ، بہت سے ہیں۔ اس لیے کہ بتوں کے پردے میں جو ہماری چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر ایک خدا ہے، لہذا انکار کر دو۔ اس کو کہتے ہیں کفارہ، انکار کرنا۔ انکار کے کیا معنی ہے؟ جانتے ہوئے نہ ماننا۔ ایک وہ ہے کہ جو جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی حق بات ہے، جیسے افریقہ کے جنگل کا کوئی آدمی، کوئی آئی لینڈ میں اس قسم کا بالکل جاہل آدمی اسے پکڑ کے لیا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ what is that؟ اس کو کہتے ہیں جاہل۔ جاہل جو بالکل نہ جانتا ہو، اس کی سزا جاہل کی سزا وہ نہیں ہے جو کافر کی ہے۔ یہ جاہل معاف کیا جا سکتا ہے یا جو بھی اس کو قدرت انعام دے، مگر وہ سزا نہیں دے گی جو کافر کو دے گی۔ تو یہ ہوا کافر، جاہل، مسلم۔ مشرک کیا ہے؟ مشرک وہ ہے کہ جو الہی قانون میں کچھ اپنی طرف سے ملا کے اپنا کام چلا لے، یعنی مانتا کہ ہاں ہاں اللہ بالکل ایک ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کافر نے کہہ دیا کہ نہیں اللہ ایک نہیں ہے، بہت سے 360 ہیں۔ اس نے کہا ہاں اللہ ایک ہے، اس نے اقرار کر لیا ایک ہے، لیکن اب اس کے اندر اس نے کچھ ملانے شروع کیا۔ اللہ کی عبادت کرو اور جب نماز پڑھنے سے پہلے اس کو بھی بوسہ دے لیا کرو اور یوں کر دیا کرو، یہ کر دیا۔ یہ ہے مشرک۔ مشرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وہ کھلا مشرک جو ایک خدا میں بہت سے خدا ملا دے، اور ایک وہ مشرک جو مسلمان ہوتے ہوئے مشرک ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہے، حکم کے اندر وہ اپنا حکم تھوڑا سا ملا دیتا ہے۔ یہ وہ مشرک ہوتے جو رات دن ہمارے گھروں میں بھی ملتے ہیں، دکانوں میں ملتے ہیں، اور ہم بھی یعنی مومن ہوتے ہوئے بھی ہم مشرک ہو جاتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ ہمارا تھوڑا سا اس کے اندر۔ تو یہ مختلف ٹرمز جو میں نے بیان کی تاکہ ہمارے بچوں کے دماغ میں۔ منافق وہ ہے کہ جب مسجد میں گیا اللہ اکبر، جب مندر کے سامنے گزرا جے بھگوان، نہ اس کو ناراض کرنا ہے نہ اس کو ناراض کرنا ہے، سب کو اپنا۔ یہ ہوا منافق، سمجھے؟ یہ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا ہے، جب کافروں میں جاتا ہے ارے میں ہم تو مذاق کرنے کے لیے رسول اللہ کے پاس گئے ہیں کہ ویسے ہی بلا ہم اور وہ اسلام کیا تو ہے، اور جب یہ ان کے پاس ہوتا ہے حضور منافق بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ تو وہ منافق جو کہیں مانتا ہے کہیں نہیں مانتا، مشرک جو مانتا ہے مگر اپنی تمناؤں کو بھی اس میں ملا دیتا ہے، کافر جو جانتے ہوئے انکار کر دیتا ہے، جاہل جو بیچارہ بالکل نہیں جانتا، مسلم جو قانون کے آگے سر کو جھکا لیتا ہے۔ ایک لفظ اور رہ گیا، مومن جو قانون کے آگے سر بھی جھکا دیتا ہے اور دل بھی جھکا دیتا ہے۔ یہ مختلف ٹرمز ہیں جو میں نے صرف بچوں کے لیے بیان کی ہیں، اور اتنا مجھے امید ہے کہ شاید آپ عشرہ بھولیں یا رکھیں، مجھے پرواہ نہیں، میری آج کی مجلس بھولیں یا یاد رکھیں، مگر جب گاڑی میں آپ بیٹھیں تو اپنے بچے کو اس کا ٹرانسلیشن ضرور سکھا دیں۔ مشرک، مومن، منافق، جاہل، یہ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ٹرمز ہمیں یاد ہونی چاہیے، چونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں مگر اس کے ایکچوئل میننگ نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے جو میری جسم بنایا، یہ میری باڈی بنائی، میرا یہ حلیہ بنایا، وہ اس ٹائپ کا بنایا کہ قانون مجھ میں فل اپ ہو سکے اور میں قانون کے اندر ڈھل سکوں۔ ان دونوں کے اندر اتنا ربط ہے، اتنا میچ ہے، اتنا کنیکشن ہے، اتنا ربط ہے کہ جو قانون کہتا ہے وہ میرا دل بھی مانتا ہے، اور جو میرا دل کہتا ہے، یہ وجہ کہ قرآن مجید نے ایک بات مجھے یاد آ گئی، قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ جو کافر ہے یہ رسول کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں۔
اس کی میننگ بھی یہی ہوئے کہ رسول جو کہہ رہے ہیں ان کا دل بھی جان رہا ہے کہ یہ رسول ہے، سچا رسول ہے۔ اس کے معنی حق کا پہچان کی یہی علامت ہے کہ وہ زیادہ جانتے ہیں۔ ابھی میں جس گاڑی میں آ رہا تو وہاں یہی بحث چھڑی ہوئی تھی، میرے شریک سفر نے اس ٹائم سے جب آ رہا تو سوال کیا کہ یہ جو اہل بیت کے ستانے والے تھے کیا یہ ان کی عظمتوں سے واقف نہیں تھے؟ تو میں نے یہی جواب دیا، یاد رکھیے عصمتوں سے وہی ٹکراتا ہے جو ان کی پوری طرح معرفت رکھتا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، کون تھے؟ اس لیے کہ ہم سے خدا کو ہم سے زیادہ وہ پہچانتا جس کا نام ہے ابلیس، اگر نہ پہچانتا تو ٹکراتا کیسے؟ تو بزم کے بیٹھنے والے ہی تو ٹکراتے ہیں، بیچارہ غریب آدمی جو پیدا ہوا ہو تو ویسے ہی ڈراتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کا ضمیر، انسان کی روح، انسان کا شعور، انسان کا ادراک، انسان کے احساس، انسان کی قوت فکریہ یہ زیادہ قانون کو جانتی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ اس پر ضمیر انسانی خود ہو کے کہتا کہ ہاں ایسا ہونا ہی چاہیے۔ اسی واسطے میں بار بار اپنی مجلسوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ حقہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ عقل کے نزدیک بھی حرام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان دل فریبیوں میں اتنا مبتلا ہو جائے کہ اس کو برا کہتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ نہیں ہاں ہے تو بری مگر ہاں تھوڑی سی پی لینی چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ ضمیر انسانی تو کہا ہے کہ بہت بری چیز ہے، مگر فریب خوردہ انسان، وسوسوں کا شکار خوردہ انسان، لذتوں کا بگڑا ہوا انسان، ذائقے کے ہاتھوں بکا ہوا انسان، ضمیر کے آگے کچلا ہوا انسان اس حق کو پہچان کے بھی تسلیم نہیں کرتا۔ لہٰذا جو کچھ اسلام میں ہے وہ ضمیر انسانی میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ شعور انسانی میں ہے۔ لہٰذا اگر اسلام کا سمجھنا ہو تو انسان اگر اپنے جسم کو سمجھ لے تو اسلام آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہ معمولی سا جسم نہیں، مولا کائنات ایک شعر میں فرماتے ہیں اتزم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیری باڈی کوئی اسمال باڈی ہے؟ سمجھتا ہے کہ تیرا چھوٹا سا جسم ہے؟ وفیک انت والعالم الاکبر، ایک پورا یونیورس ہے جو تیری زندگی کے اندر سمایا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا ہے کہ جس کا نام ہے چھوٹی سی زندگی ایک پورا یونیورس ہے، عالم الاکبر پورا یونیورس ہے جو اس انسان کی زندگی کے اندر سمایا ہوا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اگر کوئی اسلامک پرابلم اس کو پریشان کر رہی ہو، کوئی اسلامی مسئلہ اگر الجھا ہوا ہو تو کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انسان ریسرچ کر کے غور کر کے فکر کر کے انسان اپنی زندگی کو دیکھ لے، اسلام کے سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے۔ انسان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آیا اس کائنات کے پیچھے کسی خالق کا ہاتھ ہے یا نہیں، یا یہ کائنات خود بخود بن گئی؟ سب سے بڑا مسئلہ اس وحدت الوجود کو تسلیم کرنے کا ہے، آیا کچھ کائنات کے پیچھے کوئی خدا ہے یا نہیں؟ ویسے رات دن انسان یہی کہتا ہے، تصویر دیکھ کے مصور کا خیال ہوتا ہے، بلڈنگ دیکھ کے بلڈر کا تصور ہوتا ہے، کلام کو دیکھ کے شاعر کا خیال آتا ہے، تقریر کو سن کے مقرر کا خیال آتا ہے، مگر یہ تسلیم کرتا ہے کہ اگر کہیں باہر بیسمنٹ میں میری آواز جا رہی ہے تو وہ سوچتا ہے جب آواز آ رہی ہے تو مقرر بھی ہوگا، جب تصویر ہے تو مصور بھی ہوگا، جب عمارت ہے تو بنانے والا بھی ہوگا، جب شعر ہے تو شاعر بھی ہوگا۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں کسی بنانے والے کا تصور ہوتا ہے تو بلڈنگ کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ کوئی معمار ہے، تو کائنات کو دیکھ کے خیال نہیں آتا کہ کوئی بنانے والا ہے۔ یہ پوری یونیورس کو دیکھنے کے بعد کا دماغ نہیں مانتا کہ ہاں کوئی ہے، اور اگر نہیں مانتا کہ وہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میں کہتا ہوں کہ تمہارے جسم میں دیکھ لو، کوئی چیز ہے جو نظر آتی ہے؟ اس جسم انسانی میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ روح، دیکھی ہے کبھی؟ ہاں نہیں دیکھی تو نہیں، اچھا انکار کر دو، کہہ دو کہ خالی باڈی ہی باڈی ہے۔ لیکن آج کی سائنسی دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ انسان صرف باڈی کا نام ہے، کہتی ہے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اب چونکہ وہ کہتے ہوئے دل گھبراتا ہے لہٰذا وہ اس کو انرجی کا نام دیں گے، گھما پھرا کے کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جو بھی نام دو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اس جسم میں، اس باڈی میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے جس کا نام ہے سول، جو کنٹرول کر رہی ہے پوری زندگی میں، ورنہ مرنے کے بعد تم ٹمپریچر اپلائی کر کے زندگی پھر بنا سکتے تھے۔ لیکن یہ کہ مردہ مر گیا اور اس کے بعد جو ہے تم بے بس ہو، تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہے۔ اگر ہیٹ ہوتی جس کا نام ہے ٹمپریچر، کے انسان کے جسم میں بس ٹمپریچر ہے وہی اور کچھ ہے، تو ٹمپریچر اپلائی کر دو، انسان کھڑا ہو جائے گا۔
لیکن کوئی نہ کوئی چیز تو ہے، تو وہ ہے تو دیکھ لو۔ کہا دیکھی نہیں جاتی، تو اس چھوٹے سے جسم میں جو طاقت، جب اس کو نہیں دیکھتے تو پوری کائنات کے خالق کو کیسے دکھا دوں گا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جو ایک جسم کے اندر جو سول اور روح ہے، تو ایک جسم میں کتنی سول ہے، کتنی روح ہے؟ تو ہر انسان کا ذہن تسلیم کرے گا کہ ایک روح اور اتنے اعضاء، ایک روح اور اتنے کام۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں سونگھ رہا ہوں، میں چکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، ہاتھ میں رومال ہے، زبان چل رہی ہے، دماغ لگا ہوا ہے ہر کام کے اوپر، کیا پڑھنا ہے مجھے، کہاں تک پڑھوں گا، کیا کیا پڑھنا ہے، پیر بھی ہلا رہا ہوں، جسم کو حرکت بھی دے رہا ہوں، اتنے کام ایک ہی ٹائم میں، ایک روح۔ تو جب ایک روح ایک ہی ٹائم میں اتنے کام کر سکتی ہے تو ایک خالق ایک وقت میں سارے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ چھوٹے سے جسم میں جب انسان من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے نفس کو پہچان لے، خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس پورے جسم میں ایک روح ہے، دو روحیں کیوں نہیں ہوئی؟ کیا پریشانی کی بات ہے؟ دو روحیں ہوتی، دو ڈپارٹمنٹ ہوتے، تو سوال یہی ہوتا کہ ایک باڈی میں اگر دو روحیں ہوتی تو یا تو فنکشن ایک ہوتا یا فنکشن دو ہوتے۔ توجہ تعلیم، ایک روح میں اگر، ایک جسم میں اگر دو روحیں ہوتی تو یا تو فنکشن ایک ہوتا دونوں کا یا الگ الگ ہوتا۔ تو اگر الگ الگ فنکشن ہوتا تو یہ ایک جسم کا ہوتا، دو ڈپارٹمنٹ ہوتے، کہ یہ ایک روح کا ہے، یہ ایک روح کا۔ اچھا دونوں روحیں مل کے اگر ایک ہی فنکشن کرتی تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں محتاج ہیں کمبینیشن کے لیے؟ تو اگر محتاج ہیں تو دونوں انکمپلیٹ ہیں، مل کے کمپلیٹ ہوئی، تو جو مل کے کمپلیٹ ہو وہ قابل تعریف نہیں ہوتا، ادھورا کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح جب پورے جسم کے اندر ایک ہی روح ہے تو اس پوری کائنات میں ایک ہی خالق روح ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روح ہے آپ کے جسم میں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 50 برس کی۔ کہا آپ کی روح کی؟ کہا یہ نہیں معلوم۔ کہا کیوں؟ کہ وہ جسم سے پہلے تھا۔ اچھا انتقال کب ہو جائے گا؟ کہا جب بھی ہو جائے۔ کہا آپ کی روح کا انتقال کب ہوگا؟ کہا ہمیں نہیں معلوم۔ معلوم تھا کہ جب جسم تھا، جب جسم نہ تھا تو روح تھی، جب جسم نہ ہوگا تو روح رہے گی۔ تو جب مخلوق کا یہ حالت ہے کہ وہ جسم سے پہلے بھی ہے، جسم کے بعد بھی ہے، تو کیا خالق کے لیے یہ کوئی بڑی بات ہے کہ وہ کائنات سے پہلے بھی ہو، کائنات کے بعد بھی ہو؟ تو جب چھوٹی سی روح کے اندر یہ بات سما سکتی ہے تو پھر خالق کائنات کے لیے یہ بات کیوں نہیں سما سکتی؟ اچھا یہ بتائیے کہ وہ روح ہے کہاں؟ انگلی میں، ہاتھ میں، دماغ میں، دل میں، پیر میں، انگلی میں؟ کہا ہر جگہ ہے۔ کہا ہر جگہ روح ہے، کوئی پرٹیکولر پلیس تو نہیں ہے کہ یہی ہے؟ کہا نہیں۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے مگر ایک جگہ نہیں ہے۔ تو جب جسم میں وہ ہر جگہ ہے تو اس کائنات میں بھی وہ ہر جگہ ہے مگر کہیں نہیں ہے۔ تو جب روح میں یہ مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے تو خدا کے لیے یہ مسئلہ کیوں سمجھ میں نہیں آ سکتا؟ اچھا پورا جسم ہے تو اس کے معنی یہ کمپلیٹ سول ہوگی، ہاتھ کاٹ دیجئے تو اس کے معنی یہ کہ روح بھی کٹ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، روح اپنی جگہ پر ہے۔ کہا یہ پورا ہاتھ کاٹ دیجئے؟ انہوں نے کہا روح اپنی جگہ پر ہے۔ کہا چھوٹی ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، آدمی چھوٹا ہو سکتا ہے، روح چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ، اب میں کہوں کہ ظرف مکان میں جب روح نہیں سما سکتی تو ظرف کائنات میں خدا کیسے سما جائے گا؟ جب یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹی ہو گئی، کٹ گئی، تو اس کے معنی ہے کہ جب کٹ گئی تو پھیل گئی ہوگی ادھر کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جسم کٹ سکتا ہے، وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتائیے جب آپ 2 برس کے تھے آپ کی روح کی عمر کیا تھی؟ یہ بچی روح، یہ بوڑھی روح، یہ جوان روح؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، چاہے آدمی بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، جسم میں تبدیلی آ سکتی ہے اور روح میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو جب روح چینج نہیں ہو سکتی تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اللہ کیسے تبدیل ہو جائے گا؟ تو جب مخلوق کو اس نے ایسا بنا دیا جو چینج نہ ہو سکے تو کیا خدا کی ذات بھی ایسی ہوگی کہ پہلے تجربہ کار تھا
بات کو ذرا ڈھیلا پڑ گیا، اب تو بالکل ہی بوڑھا ہو گیا۔ تو جب روح کے اندر چینج نہیں ہو سکتے تو معبود کے اندر چینج کیسے ہوں گے؟ اچھا ماشاءاللہ، اب ذرا آ جائیے اور آگے فیملی والی باتیں۔ آپ کسی کے بیٹے ہیں؟ ہاں۔ آپ کسی کے باپ ہیں؟ بالکل۔ یہ بتائیے جس کے آپ باپ ہیں، کیا اس بیٹے کی روح بھی آپ کی روح کی بیٹے ہے؟ باپ ہے؟ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہوا، تو کیا اس کی روح بھی میری روح کی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جسم جو ہے یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی روح اس روح کی بیٹا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جسم کا بیٹا ہوا کرتا ہے، روح کا بیٹا نہیں ہوا کرتا۔ اچھا جب روح کا بیٹا نہیں ہوتا تو کیا میرا باپ جو ہے یہ اس کی روح میرے روح کی باپ ہوگی؟ انہوں نے نہیں، آپ میں جو رشتہ ہے وہ باپ بیٹے کا ہے، روحوں کا رشتہ باپ بیٹے کا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا نہ روح کسی کی باپ ہے نہ روح کسی کا بیٹا ہے۔ تو جب روح کا کوئی بیٹا نہیں تو خدا کا بیٹا کیسے ہوگا؟ جب روح کا کوئی باپ نہیں تو خدا کا باپ کیسے ہوگا؟ کہتے کہ میاں وہ لم یلد وہ لم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، تو اس طرح کہہ سکتے ہیں نہ روح نہ کسی کی اولاد ہے نہ روح کا کوئی باپ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ کس قدر اسلامی باتیں ہیں ہمارے جسم کے اندر۔ تو آپ آئیے، یہ تو ہوئی بیٹے کی منزل کہ کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب جو مذہب یہ کہتا ہو کہ خدا کے بھی ایک بیٹا ہوا، تو وہ مذہب یہ بھی کہتا ہے کہ خدا کی ایک بیوی بھی ہوئی۔ اس لیے کہ جب بیٹا تسلیم کیا تو بیوی کو تسلیم کرنا پڑے گا، جب بیوی کو تسلیم کرنا پڑا تو جسم اور باڈی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ شادی جسم کی ہوتی ہے، شادی روح کی نہیں ہوتی۔ آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا جب 25 برس کے تھے۔ اور آپ کی روح کی شادی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ روح تو کنواری ہے۔ روح کنواری؟ ارے وہ شادی نہیں ہوگی روح کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، شادی جسموں کی ہوا کرتی ہے، روح کی شادی نہیں ہوگی۔ تو کیا روح کو ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ صرف جسم کے تقاضے ہیں، روح ان تقاضوں سے بہت بلند چیز ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اس روح کو بیوی کی ضرورت نہیں تو خدا کو بیوی کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اچھا ہی کیا آدم کے بیٹوں نے خدا کے بیٹوں کو صلیب پہ چڑھا دیا، کراس پہ۔ اچھا نہیں ہوا؟ خدا کا بیٹا آیا تھا، یہودیوں نے پکڑ کے اسے کراس پہ چڑھا دیا، جیسس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا تھا۔ اچھا ہوا، یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدم کے جب اتنی جنریشن ہے کہ دنیا کو پلاننگ کی ضرورت پڑنے لگی، تو اگر کہیں آدم کی نسل کے ساتھ ساتھ یہ خدا کی نسل بھی چلنے لگتی تو اس کے لیے تو نو اسپیس، نو روم ان دی ورلڈ، یو کین گو دیئر۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ خلاف عقل بات ہے، خلاف عقل بات ہے تو دل نہیں مانتا، جب دل نہیں مانتا تو خلاف مذہب ہوئی۔ تو یہی ہے اسلام کیا ہے؟ جس کو دل تسلیم کرتا ہو، جس کو دل تسلیم کرتا ہو۔ تو جب روح ایک مجرد شے ہے کہ جس کو شادی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب ایک مسئلہ بائی دا وے جو ہمارے نوجوانوں کو بعض اوقات الجھنوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جنت یہ روح کی لذت کا نام ہے یا جسم کی لذت کا نام؟ پرابلم یہ پیدا ہوئی کہ روح یہ جنت میں جائے گی، جنت جو ہے وہ روح کے جانے کی جگہ ہے یا جسم کے جانے کی جگہ ہے؟ تو اگر یہ روح کے جانے کی جگہ ہے تب تو یہ حور وغیرہ یہ سب غلط بات ہے، تب تو عربوں کے مطلب کی جنت ہوئی نہیں۔ تو اگر روح کے جانے کے ساری روحیں جائیں گی جنت میں تب تو واقعی جنت ہے، ٹھیک ہے، بس ہوگی، ہمیں کوئی دلچسپی فی الحال نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہاں اگر کسی دن خدا کی بارگاہ میں میں مقدمہ دائر کر دوں کہ آپ نے میری روح کو جنت میں کیوں جگہ دی،
خدا کا وکیل کہے گا اس لیے کہ نماز پڑھی تھی۔ یہ پالنے والے، یہ نماز میرے جسم نے پڑھی تھی یا روح نے؟ تم نے جہاد کیا تھا تو جہاد میں میری باڈی زخمی ہوئی تھی یا روح؟ تم نے روزہ رکھا تھا تو یہ روزے کی بھوک اور پیاس میری روح کو لگی تھی یا جسم کو؟ تیری عدالت کے قربان، تکلیف تو جسم اٹھائے، مزہ روح کرے۔ جو 25 زخم لگے میرے اور میں شہید ہو گیا تو یہ جسم تو بیچارہ یہیں پڑا رہ گیا، جس نے خون بہا، تکلیف ہوئی، درد ہوا، اور یہ روح کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے کیا تھا؟ جو کچھ بھی زحمتیں اٹھائیں وہ میرے جسم میں اٹھائیں، اور یہ روح یہ جنت میں چلی گئی، مزے سے ٹھاٹ سے بیٹھی ہوئی ہے، اور جسم بیچارہ یہاں گرسل کے ختم ہو گیا۔ یہ کیوں؟ روزہ رکھا جسم نے، مصیبتیں اٹھائیں جسم نے، پیاس لگی جسم کو، بھوک لگی جسم کو، سردی میں جو نماز پڑھی میں نے، وہ سردی میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اٹھنا صبح کا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ جو زحمتیں اٹھائیں، ہاں ایک بات مجھے بات میں بات ہی کر رہی ہے، میں عادی نہیں ہوں کہ گیئر بدل کے اپنا ٹریک بدل دوں، مگر ایک بات، حکیم بو علی سینا کا نام سنا ہوگا، ایران کا بہت بڑا فلسفی گزرا ہے۔ ایران میں برف گر رہی تھی، سنا فال ہو رہی تھی، وہ کمرے میں اپنا بیٹھا ہوا، کچھ اس کے شاگرد تھے، ایک شاگرد کو جو سوجی، انہوں نے کہا حضور آپ اتنے بڑے حکیم ہیں، اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کر دیجئے کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو یہ تو آدمی موڈ ہو اور موقع اچھا ہو تو نبوت کا دعویٰ کرنے میں کیا، وہ موقع ملے تو خدائی کا دعویٰ کر دے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا حضور آج تو آپ دعویٰ نبوت کر ہی دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو۔ سارے شاگردوں نے کہا حضور بس بڑا اچھا موقع ہے، دعویٰ نبوت کر دیجئے۔ حکیم بو علی سینا نے کچھ سوچا، انہوں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں دعویٰ نبوت صبح کو کر دوں گا۔ ایسا کرو ذرا پانی لے آؤ باہر جا کے۔ اب سنو فال، سردی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور بہت سردی ہے، بہت سردی ہے، ذرا ٹھہر جائیے۔ پھر دوسرے سے کہا ذرا پانی لے آؤ۔ انہوں نے کہا خیل صدقہ جو بہت سردی ہے۔ ایک ایک سے کہا، خاموش ہو گئے۔ حکیم بو علی سینا بھی لیٹ گئے۔ یہ جس مکان میں، جس کمرے میں، جس روم میں تھے، وہ ایک مسجد کا روم تھا، اس کے باہر ایک حوض تھی جس پر برف جمی چکی تھی۔ سنو، دیکھا کہ ایک بوڑھا عصا ٹیکتا ہوا آیا، نماز صبح کا وقت ہو گیا تھا، اس نے کپڑے اتارے، برف توڑا اور وضو کرنا شروع کیا، نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ حکیم بو علی سینا نے اپنے شاگردوں کو اٹھایا، دیکھو سچے نبی میں جھوٹے نبی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ میرے رسول کو گئے انتقال کو کئی سو برس گزر گئے، مگر اس کے حکم کی گرمی اتنی ہے کہ آج بھی بوڑھے کو اٹھا کے برف میں وضو کرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ میں زندہ نبی ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عرض کر رہا تھا، یہ تو صرف ٹریک بدلا تھا ذرا تاکہ صبح کو میرا نوجوان بے نمازی نہ بنے، اس لیے کہ نماز سے وہی نظر انداز کر دیتا ہے جس کو یقین ہو جائے کہ رسول کا انتقال ہو چکا، اب کوئی معصوم دنیا میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے وہ اور قومیں ہوں گی جن کے سر پہ کوئی معصوم نہیں ہے، تمہارا معصوم بحمد اللہ زندہ ہے۔ آپ کا رہبر زندہ ہے، آپ کا امام زندہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کا ماسٹر زندہ ہو اس کا غلام سویا نہیں کرتا، اس لیے کہ ماسٹر جاگ رہا ہے، ورنہ پھر توہین کا الزام آ جائے گا کہ ماسٹر کھڑا ہوا ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ تو لہذا عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاد میں جسم زخمی ہوا، مزہ روح نے کیا، روزے جسم میں رکھے، مزہ روح نے کیا، وضو کی، ٹھنڈا پانی جسم کو لگا، تکلیف میرے جسم کو ہوئی، مزہ روح کرے۔ تو لہذا اس کی عدالت کو کیا ہو گیا ہے کہ زحمت جسم برداشت کرے اور مزہ صرف روح لے لے، تو خدا کی عدالت کے خلاف ہے، لہذا انسان کو اٹھایا جائے گا اس جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ، اس لیے کہ نیکیاں دونوں نے ایک ساتھ کی ہے تو جزا بھی دونوں کو ایک ساتھ ملے گی، دقتیں دونوں نے ایک ساتھ اٹھائی ہیں تو انعام بھی دونوں کو ایک ساتھ ملے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ جسم اور جنت میں جائے، تو حضور نے اسی واسطے اس جسم کو جنت میں پہنچا کے بتا دیا، جو محمد کے دین پر چلے گا وہ سمجھ لے میرے جسم کو معراج ہوئی ہے، میری روح کو معراج نہیں ہوئی۔ تو جو جسمانی معراج کے قائل ہوں کہ سرکار دو عالم کو جسمانی معراج ہوئی ہے، اور جو یہ قائل ہوں کہ حضور کی جوتیاں بھی پہن کے گئے تھے،
وہ جناب موسیٰ تھے جن سے جوتیاں اتروا لی گئی تھیں، اور جب یہ پہنچے جوتیاں پہن کے آ جاؤ، اللہ کی قسم اسی دن سے یقین ہو گیا کہ اگر مومن وابستہ ہو جائے نبی کے قدموں سے تو جوتیوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ جب چمڑے کی جوتیاں پیر سے مل کے جنت میں جا سکتی ہیں تو مومن کا دل قدموں سے لپٹ کر جنتی کیوں نہیں بن سکتا؟ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا جنت نام ہے جسم اور روح کے اتحاد کے انعام کا، دونوں نے مل کے چونکہ زحمتیں کی ہیں لہٰذا ان کو انعام جنت میں ملنا چاہیے۔ اب جو جسم کے تقاضے ہوں، جو جسم کی ڈیمانڈ ہو، جو جسم کی ضرورتیں ہوں، وہ ضرورتیں اللہ جنت میں پورا کرے گا۔ اب بائی دا وے ایک بات مومنین کہتے ہیں، کہنی نہیں چاہیے ممبر پہ، مگر میں نہیں چاہتا کہ کسی نوجوان کے ذہن میں کوئی شبہ رہ جائے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی، اگلا جملہ آپ خود سوچ لیں۔ یہ اصل میں مونوپولی جو ہوتی ہے اپنی، یہ اصل میں پریشانی کا سبب بنتی ہے کہ صاحب ہماری شریک حیات ہے، ہماری بیوی ہے، ہم جنت میں جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک تصور ابھرا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا نکاح دائمی ہے یا اسی دنیا سے متعلق ہے؟ یعنی پرماننٹ نکاح کہ یہاں بھی بیوی ہو، جنت میں جانے کے بعد بھی بیوی ہے؟ بڑی پریشانی یہ ہو جائے گی الہی عدالت کو کہ فرض کیجئے کہ شوہر جو ہے وہ جنت میں چلا گیا، بیوی خطا کار تھی، ایسا نہیں ہو سکتا کیا؟ اب یہ جنت میں چلا رہے ہیں میری بیوی لاؤ، اور وہ ہے ادھر۔ دوسرا رخ، بیوی ہے مومنہ، وہ جنت میں ہے، یہ تھے بدماش، یہ چلے گئے ادھر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ واہ جہاں میری بیوی ہے وہاں میں۔ تو لہٰذا یہ رشتہ جو ہے نکاح کا، یہ جب تک ہے جب تک کہ سانس باقی ہے۔ ادھر سانس قطع ہوئی، عدے کا دن تمام ہوئے، نہ آپ اس کے شوہر ہیں نہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ لہٰذا ہر مومن یہ سمجھ لے۔ لیکن ہر قانون کے اندر ایک نہ ایک تو بیک ڈور ہوتا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے دونوں مومن ہیں، دونوں جنتی ہیں، اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ رہیں، تو جنت تو نام ہی ہے دل کی ہر تمنا کے نکل جانے کا۔ تو لہٰذا یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو کفو کا حکم ہے کہ جس صلاحیت کا شوہر ہوگا اسی صلاحیت کی بیوی ہوگی، قانون وہاں بھی ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ شوہر 7 درجے والی جنت میں ہو اور بیوی دوسری درجے والی جنت میں ہو، دونوں کو ایک کر دیا جائے، نہیں، جہاں پر جو بھی مطالبہ ہو قدرت کا۔ تو لہٰذا اب ایک بات اور ہے کہ صاحب قرآن مجید میں عورتوں کے کفوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، مردوں کے حوروں کا تذکرہ کیوں ہے؟ بس اس فضیلت کے لیے میں بتانا چاہتا تھا، چونکہ یہ یورپ ہے لہٰذا یہ باتیں ہم انڈیا میں پاکستان میں نہیں کہہ سکتے، یہاں چونکہ بہت ایڈوانس ہے، لہٰذا ایڈوانس لوگوں کے لیے ایڈوانس مجلس ہے۔ یہ عورت کی عزت اور شرافت کا قرآن نے سب سے بڑا ثبوت دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر عورتوں کی کوئی رسپیکٹ قرآن مجید دکھا ہی نہیں سکتا تھا کہ اس نے جنت حاصل کرنے کے لیے مردوں کو ترغیب دی ہے حوروں کا نام لے کے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مرد اتنا خود غرض ہے کہ جب تک کہ حوروں کا ذکر نہ کیا جائے اسے جنت میں مزہ نہیں آتا، مگر عورت وہ بلند منزلت کی حامل ہے کہ اس کے لیے کسی لالچ کا ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ قدرت نے عورتوں کی کہاں کہاں رسپیکٹ کی ہے۔ سورہ حل عطا کے اندر آپ پڑھ جائیں، جنت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور یاد رکھیں کہ سورہ حل عطا کے معنی صرف پنجتن پاک کی شان میں آیا ہے اور کسی کے نہیں۔ حل عطا صرف پنجتن پاک کی شان میں آیا ہے، اس میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، بلا شرکت غیر، لاک لگا ہوا ہے کہ کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ سورہ حل عطا کے متعلق سب کا یہی خیال ہے۔ تو سورہ حل عطا میں جو جنت کا تذکرہ ہے تو جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے، مگر حور کا تذکرہ نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، سورہ حل عطا میں جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے مگر حور کا تذکرہ نہیں ہے۔ پالنے والے جب جنت کی ہر لذت کا تذکرہ ہے تو حور کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ پنجتن پاک کی شان میں آئی ہے جس میں فاطمہ موجود ہے، تو فاطمہ جس بزم میں بیٹھی ہو وہاں حوروں کا تذکرہ نہیں کریں گے۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ پروردگار عالم نے ایک انسان کے جسم کے اندر ایسا نظام بنایا کہ انسان اگر ہوش میں آنکھ کھول کے اپنی زندگی کو دیکھے تو اسلام کے سارے مسئلے اس کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ تو خدا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، بالکل اسی طرح کہ روح کا نہ کوئی باپ ہے، روح کا نہ کوئی بیٹا ہے۔ روح نہ چھوٹی ہو سکتی ہے نہ روح بڑی ہو سکتی ہے، روح کی نہ کوئی شریک حیات ہے نہ روح کی زندگی کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ جب ایک جسم کے اندر ایک روح کی مثال لی جا سکتی ہے تو پوری کائنات میں خدا کا تصور کیوں پیش نہیں کیا جا سکتا؟ اب ذرا اندازہ ملاحظہ فرمائیے کہ روح کہ ہاتھ میں یہ پورا نظام جسمانی ہے، آپ نے غذا کھائی، غذا معدے میں پہنچی، تبدیل ہوئی، بلڈ بنا، خون محفوظ ہوا، اب یہ روح کا کام ہے کہ دماغ کو آرڈر دے کہ تم ڈسٹریبیوٹ کرو۔ انصاف سے بتائیے، خون کا خزانہ ہے مگر یہ روح کا نظام عدالت ہے کہ ہر چیز کو اتنا ہی مل رہا ہے جتنی اس کو ضرورت ہو۔ بالوں کو سیاہی، دانتوں کو سفیدی، نگاہوں کے اندر روشنی، کان میں سننے کی طاقت، ناخون میں بڑھنے کی طاقت، جسم میں توانائیاں، جگر کو خون، وہ ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سی دنیا کے اندر کس قدر جسٹس ہے، کس قدر انصاف ہے، کس قدر عدالت ہے۔ معلوم ہوا کہ جو نظام روح کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہاں عدالت ہوتی ہے، تو جو نظام خدا کے ہاتھوں میں ہوگا وہ عدل کیوں نہ ہوگا؟ اس لیے قدرت کے لیے شرط واجب آئی کہ وہ قدرت عادل ہے، وہ رحیم ہے۔ بتاؤ روح ظالم ہے جسم پر یا رحیم؟ وہ کریم ہے، بتاؤ روح کریم ہے یا غیر کریم؟ وہ ستار ہے عیبوں کو چھپانے والی، بتاؤ کہ نہ جانے کتنے عیب ہیں جس کو یہ روح چھپائے ہوئے ہے۔ ورنہ اگر کوئی بدماش ہے تو لکھ دیا جاتا کہ یہ بدماش ہے، کوئی غاصب ہے تو لکھ دیا جاتا کہ یہ غاصب ہے، کوئی چور ہے تو لکھ دیا جاتا کہ یہ چور ہے۔ مگر انسان جرم کرتا ہے، روح چھپا لیتی ہے۔ اسی طرح جیسے انسان جرم کرتا ہے خدا چھپا لیتا ہے۔ تو جب وہ کائنات میں ستار ہے، یہ روح میں ستار ہے۔ وہ کائنات میں رحیم ہے، یہ روح میں رحیم ہے۔ رازق، اس نے کس چیز کو رزق مہیا نہیں کیا؟ تو جب روح رازق ہو سکتی ہے اس چھوٹے سے نظام جسمانی میں اور کسی کو شکوہ نہیں ہوتا، تو اب اندازہ لگائیے کہ وہ کس کو رزق نہیں پہنچاتا۔ ہر جانور، کسی جانور کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ میں بھوکا مر گیا۔ آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا بات کہہ دی؟ کبوتر رات دن آپ دیکھتے ہیں، یہ کسی کبوتر کو دیکھا کہ بہت دبلا پتلا ہے، کسی کبوتر کو بہت جاڑا ہے، بہت موٹا ہے، کسی ڈائٹنگ کی ضرورت ہو۔ معلوم ہوا کہ جو نیچر کے کنٹرول میں پڑتے ہیں ایکول ویٹ ہوتا ہے۔ کسی جنگل میں چلے جائیے، جن کو نیچر کنٹرول کرتی ہے، رزق دیتی ہے، وہ ایک سائز کے۔ ہاں جو کبوتر، جو جانور آپ پالتے ہیں وہ بیچارہ وہ مر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب عادل کے ہاتھ سے ہٹ کے ظالم کے قبضے میں آ گیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان کا رزق ہے، اس دنیا میں ہر انسان کا رزق ہے۔ اب اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو سمجھ لو کسی ظالم نے اس کا حق مار لیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قدرت کسی پر رزق کی پابندیاں نہیں کرتی، ظالم انسان اس رزق کو زیادہ لے لیتا ہے، لہذا کوئی بھوکا رہ جاتا ہے۔ یہ تھا وہ روح کو سمجھ لو، خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ اب روح اپنا پائتخت، اپنا سینٹر دماغ کو بناتی ہے۔ روح اور دماغ کو جتنے مکس اپ ہے، نہ روح کو الگ کیا جا سکتا ہے نہ دماغ کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ پورا نظام جسمانی دماغ کے کنٹرول میں، دماغ روح کے کنٹرول میں۔ روح دماغ کو آرڈر دیتی ہے، دماغ جسم کو آرڈر دیتا ہے۔ ساری پالیسی اس کی اپنی ہے۔ اس جسم کے اندر کچھ جرمز ہیں، جراثیم ہے۔ یہ جراثیم کا کام کیا ہے؟ باہر کی بیماریوں کو روکنا، ڈیفینسی پالیسی۔ کیا کبھی کسی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اندر کے ان دو جراثیم ہوتے ہیں نا، ایک بدماش قسم کے جراثیم اور ایک نیک قسم کے جراثیم، ایک وہ جراثیم جو بیمار کر دیتے ہیں، ایک وہ جراثیم جو اچھا کر دیتے ہیں، دونوں قسم کے ہیں۔ تو اپنی زبان میں یہ کہہ دوں کہ ان میں بھی کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں۔ یہ کافر
باہر سے حملہ آور ہوتے، لیکن انصاف سے بتائیے جو اندر کے جرم سے جو ڈیفینس کرتے ہیں، کبھی سنا ہے کہ انہوں نے بھی باہر جا کے حملہ کیا ہو کسی کے اوپر؟ ان کا کام یہ ہے کہ اپنے بارڈر پر کھڑے رہنا، باہر سے کوئی حملہ کرے تو بچاؤ کرنا، تم جا کے حملہ نہ کرنا۔ تو جب چھوٹے سے جسم کی یہ پالیسی ہے کہ جو تمہارے اسلامک سولجر ہیں وہ اندر رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، جو باہر کے آئیں انفلٹریٹر ان کا تم مقابلہ کرو۔ معلوم ہوا کہ اسلامک وار پالیسی یہی ہے کہ جو تمہارے اوپر حملہ کرے تم اس کو روکو گے، تم کسی کے اوپر حملہ نہیں کرو گے۔ تو جب جسم کے اندر قدرت نے یہ پالیسی رکھی ہے، تب ظاہر ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جنہوں نے حملہ کیے ہیں وہ اسلامی نقطہ نظر کے حملے نہیں کیے تو کیا غلط ہے؟ اسلام کسی پر غیر پر حملہ ہونے کا حکم ہی نہیں دیتا۔ اگر سرکار دو عالم نے دوسرے پہ حملہ نہیں کیا، حضور سرور کائنات پہ حملے کیے گئے ہیں، اس کا زندہ ثبوت۔ اگر حضور حملہ کرتے تو جنگ مدینے کے باہر ہوتی، مدینے کے چاروں طرف نہ ہوتی۔ مثلا اگر ایران حملہ کرتا تو جنگ بغداد میں ہوتی، خرم شہر میں نہ ہوتی۔ یہی پالیسی ہوتی ہے کہ اقدام کرنے والا دوسری جگہ ہٹ کے حملہ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ پہ حملہ ہوا تھا، اس لیے ساری جنگیں مدینے کے چاروں طرف، بدر، احد، خندق، خیبر، اس کے معنی حملہ کیا ہے، جبھی تو نبی نے روکا ہے۔ لیکن جب پالیسی بدلی تو مصر پہ حملہ، شام پہ حملہ، ایران پہ حملہ۔ معلوم ہوا جب تک اسلامی پالیسی تھی یہ روکتے رہے، اور جب وہ پالیسی آئی تو ہم مسلمانوں کا نظریہ بدل گیا، حملہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جسم کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم دوسرے پہ بڑھ کے حملہ کرو، اس لیے کہ جو جرمز جو ہے ان کا کام یہ ہے کہ باہر سے اگر کوئی جراثیم حملہ کریں گے تو آپ روکیے گا، کولرا کے جراثیم کو باہر بھگائیے، آپ وہیں رہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نکل کے کولرے والے جراثیم پر دنیا میں چھاتے پھریں، آپ کا کام نہیں۔ اس لیے کہ آپ نکل گئے تو اندر کا نظام کیسے چلے گا؟ اپنی جگہ پر رہو تاکہ جاہرے نہ کہلاؤ، ظالم نہ کہلاؤ، تم پہ جو حملہ کرے وہ ظالم بن جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے کربلا میں زمین کیوں خرید لی تھی۔ اگر کربلا کی زمین نہ خریدی جاتی تو دنیا یہی سمجھتی کہ مولا نے حملہ کر دیا ہوگا شام پہ، تو لہٰذا میں اپنی زمین پہ ہوں، یہ یزید نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، جو یزیدی سپاہی چاروں طرف ہے میرے۔ یہ تھا کربلا کا وہ نقطہ نظر کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے، میں نے کسی پہ حملہ نہیں کیا، میں نے حملہ کرتا تو لشکر میرے ساتھ ہوتا۔ تو اسلامی نظام دماغ کنٹرول کرتا ہے، دماغ کو روح کنٹرول کرتی ہے۔ دیکھتا میں نہیں، دماغ دیکھتا ہے۔ ناک نہیں سونگتی، دماغ سونگتا ہے۔ زبان نہیں چکتی، دماغ چکتا ہے۔ کان نہیں سنتا، دماغ سنتا ہے۔ چھونے کی طاقت میرا ہاتھ نہیں چھوتا، دماغ چھوتا ہے۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ 5 سینسز، یہ سورس ہیں، اصل کام دماغ کا ہے۔ دماغ نے دیکھا۔ آنکھ کا کام صرف اتنا ہے کہ سامنے کا جو سین ہے وہ ریٹینا پہ ڈال دے، ریٹینا اس کو لہروں میں چینج کر کے دماغ تک لے جائے، دماغ بتائے کہ یہ کون کون بیٹھا ہے۔ تو سامنے کا فوٹو ریٹینا پہ ڈالنا آنکھ کا کام، لینس کا کام، اور چہروں کو پہچاننا دماغ کا کام۔ اچھا، دماغ اپنا اگر فنکشن چھوڑ دے تو ریٹینا پہ تصویریں تو آئیں گی مگر پہچان نہ ہو سکے گی کون ہے۔ کوئی آدمی ہے، بوڑھا آدمی، دم نکل رہا ہے، آخری وقت ہے، اس کے بیٹے کو لاگے جا کے سامنے کھڑا کر دیا، ابا پہچانو کون ہے؟ ہاں وہ دیکھ رہے ہیں کون ہے۔ تو کیا آنکھیں خراب ہو گئی؟ نہیں، آنکھیں تو نہیں خراب ہوئی، دماغ کا وہ حصہ خراب ہو گیا ہے جو پہچانتا ہے کہ کون ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نظر نہیں دیکھتی، دماغ دیکھتا ہے۔ ناک نہیں سونگتی، دماغ سونگتا ہے۔ آپ نے پھول کیا، کیا ہوا کہ ذرا کولڈ ہو گیا، ذرا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ خوشبو ہے بدبو، تو ناک ٹھیک کر دیے، دھو لیے۔ کہا کہ نہیں، دماغ کا وہ حصہ متاثر ہو جاتا ہے جب تک کہ
بی کمپلیکس نہ دیا جائے جب تک کہ کام بنتا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا سونگتا دماغ ہے، چھونا، ہاتھ چھوتا ہے یا دماغ چھوتا ہے؟ آپ یقین مانیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ دماغ کا کام ہے۔ ہاتھ کا کام اتنا ہے کہ یہ لہروں میں تبدیل کر دے دماغ تک، اور دماغ بتاتا ہے کہ یہ برف ہے، یہ آئس ہے، یہ الیکٹرک ہے، یہ فائر ہے۔ تو جو کچھ بھی کام ہے وہ دماغ کا ہے، ہاتھ کا چھونے کا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ پی رہے ہیں، پیتے پیتے دماغ کہیں اور، سگریٹ جل گئی اور ہاتھ جل گئے، کیا بات ہو گئی؟ کیا ہاتھ بیکار ہے آپ کے؟ کہ نہیں، دماغ کا وہ فنکشن جو اس کو ریسیو کرتا تھا ٹیمپریچر کو، وہ تھک گیا ہے، لہٰذا ہاتھ جل گئے، پتہ نہیں چلا۔ سنا ہوگا قرآن مجید کی تفسیر میں کہ مصر کی عورتوں کے، ایجپشین وومن کے انگلیاں کٹ گئی تھیں، پتہ نہیں چلا تھا۔ کیوں؟ سامنے یوسف تھے، چاقو چل گئے، سامنے یوسف تھے، چاقو چل گئے، دماغ یوسف کے حسن میں کھویا ہوا تھا، انگلیاں کب کٹ گئیں پتہ نہیں چلا۔ تو دوستو، جب یوسف کا حسن سامنے ہو، انگلیاں کٹ جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو جس کی نگاہوں کے سامنے خدا کا جمال ہو، پیروں سے تیر نکل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی یہ 5 سینس ہیں، ہمارے 5 قوتیں، یہ 5 یہ رپورٹ کرتے ہیں دماغ کو، دماغ فیصلہ کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے بغیر بات نہیں پہنچتی نا۔ ایک بات جملہ کہہ دوں، توجہ، ہر کام دماغ کرتا ہے، سونگتا دماغ ہے، چکتا دماغ ہے، سنتا دماغ ہے، چھوتا دماغ ہے، سب کچھ ہے۔ کوئی من چلا نیا سائنسداں آیا کہ جب آنکھ نہیں دیکھتی دماغ دیکھتا ہے تو ڈائریکٹ دماغ ہی کو کیوں نہ دکھائیں؟ جب کان نہیں سنتا دماغ سنتا ہے تو ڈائریکٹ کان کی مدد کیوں لیں؟ ڈائریکٹ دماغ پہ کوئی ایسا وائر فٹ کر دیں جو دماغ تک پہنچے۔ جب زبان نہیں چکھتی دماغ ہی چکھتا ہے ذائقے کو، تو ٹیسٹ کو بتانے کے لیے زبان کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ دماغ کو کیوں نہ بتائیں کہ یہ نمکی ہے، یہ میٹھا ہے، یا کڑوا ہے، کھٹا ہے، کیا ہے؟ تو دماغ کہے گا جب تک 5 کا سہارا نہیں لوگے بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ذرا سوچو دوستو، جب چھوٹے سے جسم میں بغیر 5 کی مدد کے دماغ کو چیز ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بغیر پنجتن پاک کے صدقے کے خدا بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وسیلہ لے کے آؤ، سورس لے کے آؤ، گو بٹوین لے کے آؤ تو بات ماننے کے لیے تیار ہو۔ معلوم ہوا کہ نظام جسمانی کے اندر بھی ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، گو بٹوین ہے، اور اگر کوئی بتا کہ ہم تو ڈائریکٹ خدا تک پہنچائیں گے، یہ پنجتن پاک کا واسطہ کیوں دیں؟ کیوں علی کا واسطہ دیں؟ کیوں معصوم کا واسطہ دیں؟ ڈائریکٹ خدا تک، تو ڈائریکٹ دماغ تک۔ تو جب یہ دماغ ریسیو نہیں کرتا، کام تو وہی کرتا ہے، مگر دیکھنا یہ کہ محسن کو بھولے یا نہیں بھولے۔ محسن نے خدا تک پہنچایا، اور جب پہنچ گئے تو محسن کی سیڑھی اتار دی۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے اس پہ چلنا ہو، سیڑھی لگا کے چڑھ گئے، جب چڑھ گئے مگر سیڑھی کی کیا ضرورت ہے، اتار کے پھینک دیا، یہ نہ سوچا کہ اترنا بھی پڑے گا۔ تو اسی طرح معصوم کی سیڑھی سے بام معرفت الہی تک پہنچے، اور جب خدا تک پہنچ گئے تو غداری یہ کی، کہا اب رسول کا نام مت لو، ڈائریکٹ پہنچو، رسول کا نام مت لو، سیدھا سیدھا پہنچو، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، معاذ اللہ جو اس لیے شریک کرے کہ خدا ان کی مدد کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتا، وہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن جو اس عقیدے کے تحت کرے کہ جب ان کے بغیر قدرت نے کوئی پیغام مجھ تک نہیں پہنچایا تو میں اپنی تمنائیں بغیر ان کے کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ وہ قرآن ڈائریکٹ اتار دیتا تو میں بھی جانتا، نماز ڈائریکٹ اتار دیتا تو میں بھی سمجھتا، روزہ سیدھا سیدھا آتا تو میں بھی جانتا۔ روزے کے لیے ایک معصوم روزے دار سے روزے رکھوائے، نماز پڑھانے کے لیے ایک معصوم سے کہا نماز پڑھ کے دکھا دو، ایک معصوم کے دل کے اوپر قرآن اتارا، تو جس کو اس نے سورس بنایا مجھ تک پہنچانے کے لیے، اسی کو میں نے سورس بنایا تمنائیں پہنچانے کے لیے۔ اگر وہ ڈائریکٹ پہنچاتا کہ لو مسٹر فیروز سنو الحمدللہ، تو میں بھی یہ سنا کہ لے اللہ سو بھی سن میری دعائیں، مگر جب وہ اس نے بغیر نبی کے مجھ تک کوئی بات نہیں پہنچی تو میری بات بغیر نبی کے کیسے پہنچ جائے گی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو لہذا جو کچھ بھی مرکز وہ دماغ،
اس نے حکم دیا، نظام جسمانی آیا، تو معلوم یہ ہوا اب کیا کیا دماغ کا فنکشن ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں ذرا شارٹ کرتا ہوں. تو دماغ کا کیا کیا کام؟ زندگی کے تمام کام اسی دماغ کے ذمہ. کپڑا خریدا، اس میں ذرا سا کٹا ہوا تھا، یہ نہیں لیں گے کپڑا خراب ہے، کٹا ہوا ہے، یہ اسپاٹ آ گیا ہے، میں دھبا یہ کپڑا نہیں لیں گے. چائے پی، ایک مکھی گری ہوئی تھی، چائے کیا لائے، خراب مکھی پڑی ہوئی ہے اس میں. کھانا کھایا، ارے پتھر تھا، پھینک دیا. ارے پتھر ہے، کھا لو، مکھی ہے، کیا پریشانی کی بات ہے. کہا نہیں، جس چیز میں خطا شامل ہو اس کو روح تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس میں خرابی ہو اس کو دل ماننے کے لیے تیار نہیں، جس میں نجاست ہو اس کو من تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب چھوٹے سے جسم میں عصمت کا قانون چل رہا ہے تو پوری کائنات میں بغیر معصوم کے کام کیسے بنے گا؟ جسم کے لیے غذا چاہتے ہو پاک، اور روح کی دوا نجس. جب اس کے لیے اتنی احتیاط چاہتے ہو، بالکل کور رہے، ملک بالکل ٹائٹ رہے، کھلے ہوئی اگر کوئی بوتل آ گئی واپس کر دی، یہ سب کھلی ہوئی ہے، اوپن ہے، ہم نہیں لیں گے. کیوں؟ ہو سکتا ہے جرمز آ جائیں. کوئی بوتل ہے پیک، وہی لیں گے. کھلی ہوئی ہے، لو کوک پیو، نہیں پئیں گے، کیوں؟ کھلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے نجاست آ جائے. تو اس جسم کے لیے وہ غذا چاہیے جس میں رچ نہ ہو، تو روح کے لیے بھی وہ غذا چاہیے جس میں نجاست نہ ہو. تو جب دنیاوی کمپنی کا بھیجا ہوا چاہتے ہیں پیک، کمپنی نے پیک کیا ہو، تو قدرت نے روح کی غذا بھی وہ دی جو کمپنی کی طرف سے پیکڈ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ پاک ہے. ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ پاک ہے. تو قدرت جن کی گارنٹی دے دے تو اب یہ گارنٹیڈ پاک ہوتا ہے. اب کسی کو شوق ہی ہو کہ ان گارنٹیڈ پاک ہم کھائیں گے، سڑی گلی یہ ڈسٹ بن سے اٹھا لی کھا لی، نیچے سے اٹھا کے کھا لی، یہاں فرش سے اٹھا کے کھا لی، تو کوئی بھی ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار ہے. بیمار ہو جاؤ گے، چھوڑیے صاحب، بیمار ہوں گے ہم، آپ کو کیا پریشانی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب چیز اچھی مل رہی ہے تو بری کیوں کھاتے ہو؟ یہ بات ہے نہیں. دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک بالکل پیکڈ ہے، لکھا ہوا اس کے اوپر کوئی نجاست اندر نہیں داخل ہوئی، کمپنی کی سیل. ایک کھلی ہوئی چیز ہے جس میں غلاظت ہے. اب بتائیے پاگل پن نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ارے میاں ہر چیز میں برائی ہے تو اس میں بھی برائی ہے. اپنے کھانے کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ دنیا میں جب برائی ہے تو میں گندا کھانا کھا لوں. تو جب اس کے لیے اتنی احتیاط ہے تو اب یہ بتائیے، میں نے تو لندن جیسی نجیس جگہ جہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے طہارت کا، وہاں پر بھی ان ہوشیاروں نے یہ کہہ دیا ہے کتا گھر گھر پالو، مگر جہاں فوڈ بکتی ہو وہاں کتا نہ لے جاؤ. ان کو بھی معلوم ہے کہ نجاست ہر جگہ اچھی نہیں ہوا کرتی، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں نجس نہ جانے پائے. تو جہاں جسم کی غذا ملے وہاں کتا نہ لے جاؤ، اور جہاں روح کی غذا بٹ رہی ہو وہاں نجس کو کیوں لاتے ہو؟ کس قدر مختصر سی تھیوری ہے، معمولی سی لاجک ہے، اس میں کسی حدیث قرآن کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کا ذہن حقائق کو تسلیم کر لیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس جسم پر غور کرو، وحدت سمجھ میں آ جائے گی. اس جسم پر غور کرو، عدالت سمجھ میں آ جائے گی. اس جسم پر غور کرو، نبوت سمجھ میں آ جائے گی. نبوت جانتے ہیں کیا ہے؟ روح کے کنٹرول میں دماغ، روح حکم دیتا جاتا ہے، دماغ ریسیو کرتا چلا جاتا ہے، دماغ احکامات کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. خدا سے احکام رسول پہ آئے، رسول کے ذریعے اماموں تک پہنچے، امام کے ذریعے امت کے اوپر پہنچے. پورا نظام جسمانی ایک معلوم ہوتا ہے. جب بات یہاں تک آ گئی تب ایک منزل اور بھی آ گئی ہمارے سامنے. جب یہ ایک دن اسے موت بھی آنی ہے، یہ جسم ختم ہو جائے گا. یہی اس چھوٹے سے جسم پر قیامت آنا سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس ایڈمنسٹریشن پہ ایک دن تباہی آتی ہے تو ایک دن اس پوری کائنات کو ختم ہونا ہوگا، اور انسان
اپنے اعمال کو لے کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا۔ اس چھوٹا سا نظام زندگی انسان کے حوالے کیا تھا یہ کہہ کے، کیا تزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر، تو نے جسم کو چھوٹا سمجھ رکھا ہے، اس کے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جو مقدس چیزیں ہوتی ہیں ان کو بچایا جاتا ہے، دوسری چیزوں کو قربان کیا جاتا ہے۔ تحفظ کا ڈیفینسو پالیسی جسم کے پاس بھی ہے۔ میں آپ کے ایک ہاتھ اس طریقے سے رسید کروں پیر کی طرف، تو یہ بھی کہیں گے کہ میں بھی نوجوان ہوں، یہ فورس اپلائی کیجئے۔ میں نے پیر پہ گھونسا مارا، اکڑے رہے۔ میں نے ان کے بازو پہ گھونسا مارا، اکڑے رہے۔ میں نے کمر پہ ان کے گھونسا مارا، اکڑے رہے، سمجھے؟ بہادری سے مقابلہ کرتے رہے۔ میں نے انگلی آنکھ کی طرف کی، فوراً انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ فطرت نے یہی بتایا کہ گھٹیا چیزوں کا تحفظ نہیں ہوا کرتا۔ جتنی نور کی چیزیں ہوتی ہیں، جب نور کی طرف حملہ ہوتا ہے تو جسم کا نیچر اسے چھپا دیا کرتا ہے۔ تو جب جسمانی نور کی طرف حملہ ہوا تو نظر چھپ گئی، اسی طرح جب نور محمدی پر حملہ ہوا تو 12واں پردہ غیب میں چھپ گیا۔ نظام جسمانی کا قانون ہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب بھی نور کے اوپر حملہ ہوگا، تحفظ کے لیے ہاتھ بڑھیں گے، قدم پیچھے ہٹیں گے، دشمن کو ہٹایا جائے گا۔ ہاتھ پر وار ہو سکتا ہے۔ یہ ہاتھوں پر وار کیوں کیا؟ اس لیے کہ سر پہ وار آ رہا تھا۔ سر کیا ہے؟ کیپٹل ہے، دماغ کا دارالسلطنت۔ تو ہاتھ کب قربان کیے؟ جب بات سر پہ آئی۔ ہاتھ کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، سر تو بچ گیا۔ پیر کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، سر تو بچ گیا۔ تو جسم کی پالیسی کیا ہے؟ سر کو بچانے کی خاطر چاہے ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کربلا کے 72 کیوں کٹ گئے؟ اس لیے کہ دین کو بچانا موجود تھا۔ اب یاد رکھیے، جو جہاں پر یہ بات آئے کہ سر دو گا یہ ہاتھ، تو آدمی ہاتھ دے دے گا سر بچا لے گا، پیر دے دے گا سر بچا لے گا، سینے کا لہو دے گا سر بچا لے گا۔ اس لیے کہ اگر یہ کٹ بھی گئے تو زندگی باقی رہے گی، لیکن اگر سر ختم ہوا تو یہ ہاتھ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ کوئی کہے گا کہ میں بڑے بیوقوف ہو، یہ ہاتھ کٹوا دیا جس میں 5 انگلیاں تھیں، یہ پیر کٹوا دیا جس میں 5 انگلیاں تھیں، تو یہ کہے گا یہ دیکھو بچا کیا لیا۔ تو اگر حسین نے 72 دے کے 1,24,000 بچا لیے تو حسین فائدے میں ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ اگر حسین نے خود جان دے کر توحید کو بچا لیا، قرآن کو بچا لیا، عظمت اسلامی کو بچا لیا، تو حسین فائدے میں ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ ثبوت کیسے ہے کہ یہ فائدے میں ہے نقصان میں؟ نقصان اٹھا کر بیوپاری پچھتایا کرتا ہے۔ جب کسی کو نقصان ہوتا ہے شرماتا ہے، پچھتاتا ہے، ہاں یہ میں نے کیا کیا۔ معلوم ہوتا ہے جس کو لاس ہوتا ہے وہ پچھتاتا ہے، جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ مسکراتا ہے۔ کربلا میں ہارا کون، جیتا کون، یہ دیکھو کہ پچھتایا کون، یہ دیکھو کہ مسکرایا کون۔ ہر موڑ پہ دیکھو، ہر جنگ پہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اصغر ہارے یا ہرملہ، تو یہ دیکھو کہ ہنسا کون، رویا کون۔ تو ہم نے ہرملہ کو ہتھیار پھینکتے ہوئے دیکھا، علی اصغر کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ معلوم ہوا جان دے کے بھی جیتے، یہ جان لے کے بھی ہارا۔ یہ ہے کربلا کی اصل تھیم، کہ کربلا میں اگر کوئی بھی ہارا ہوتا تو مجھے کسی کے جملے بتا دو، کسی کا سینٹنس جس نے کہا ہوگا ہاں یہ کیا کیا، ہاں یہ تم نے کیا کیا، بڑی بے خوفی ہو گئی۔ کسی کو دکھاؤ ہے کوئی؟ جوان سے پوچھو یہ اچھا ہوا یا برا، بچے سے پوچھو اچھا ہوا یا برا۔ یعنی جہاں پر مرتبہ میرا مقابلہ ہوا غیر مسلموں سے، تو ظاہر ہے کہ زندگی کی بات تھی، تحفظ ضروری تھا، جنگ ضروری تھی، جہاد کا عنوان بن چکا تھا، مگر چاہنے والی ماں کری نہیں تم آگے مت لڑنا، آگے حملہ آور ہیں،
اٹیک کیا ہے انہوں نے، ہزاروں کی تعداد میں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ماں کی ممتا آگے آ جاتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں. لیکن کربلا کے اندر مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. کوئی مجھے ایک واقعہ چھوٹی سے چھوٹی جھوٹی سے جھوٹی حدیث دکھا دو کہ بہن نے کہا حسین تم نے یہ کیا کیا، بیوی نے یہ کہا ہو ہائے تم نے یہ کیا کیا، میرے بیٹے کو کٹوا دیا ہائے یہ کیا کیا، میرے بچے کو لے جا کے مار ڈالا ہائے یہ کیا کیا، ہمیں گھر سے باہر نکال کے پریشان کر دیا ہائے یہ کیا کیا. ایسا کہ نہیں ہوتا؟ جنہوں نے اپنے وطن چھوڑے ہیں مصیبتوں میں آ کے، کیا ان کی بیویاں نہیں کہتی کہ ہم پھنس گئے یہاں پر آ کے، یہ کیا کیا تم نے وطن چھوڑ کے؟ لیکن گھر میں جس قسم کی بھی عورتیں ہو سکتی تھی حسین نے ساتھ لی. اور کسی عورت کی زبانی بتا دو کسی نے کہا ہو ہم نے غلطی کی مدینے سے آ کے، ہم نے غلطی کی مدینے سے آ کے. حد یہ ہو گئی کہ جو گھر کی بزرگ تھی تو حسین سے چھوٹی، مگر اس طرح چاہتی تھی جیسے ماں. ابن عباس نے سمجھایا ہے مگر زینب نے نہیں سمجھایا کہ بھیا مت جانا. ابن عباس غیر ہیں، کربلا کا ذہن نہیں رکھتے اپنے دماغ میں. ان کا نام حسین نے فہرست میں نہیں رکھا. اس کا خود ایک ثبوت ہے کہ تمہارے دل میں وہ ضبط نہیں ہے جو اسلام کو اس وقت ضرورت ہے. تو زینب سے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو، آرڈر نہیں دیا کہ بہن چلو. قطع نہیں. جب آرڈر نہیں دیا تو زینب خود کہتی ہیں بھیا میں بھی جاؤں گی. اب مولا کیا کہیں؟ اسلام کا اصول، اسلام کو ضرورت ہے زینب کی، مگر اسلامی کنسٹیٹیوشن یہ ہے کہ عورت پابند ہے شوہر کی. اسلام کو ضرورت ہے زینب کی، اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ عورت پابند ہے شوہر کی. زینب نے کہا بھیا میں بھی جاؤں گی. حسین نے عجیب و غریب جملہ کہا جو اسلام کا قانون ہے، زینب تم عبداللہ کی شریک حیات ہو، بغیر ان کی مرضی کے جانا جائز نہیں ہے. یعنی اسلام کو ضرورت ہوتے ہوئے بھی حسین نے قانون سامنے رکھا ہے. گئی، جانے کے بعد عبداللہ کے سامنے بیٹھ گئی. عبداللہ معلوم ہے کہ میرے بھائی جا رہے ہیں؟ کہاں؟ زینب مجھے معلوم ہے، میں بیمار نہ ہوتا تو جاتا، میں بیمار نہ ہوتا تو جاتا. زینب کہتی ہے عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے بھائی چلے جائیں گے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے میرا بھائی شہید ہونے جا رہا ہے؟ کہ ہاں رسول نے اطلاع دی ہے. کہا عبداللہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ زینب بغیر بھائی کے زندہ نہیں رہے گی؟ زینب بغیر بھائی کے زندہ نہیں رہے گی، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرا بھیا مدینے سے جا کے زندہ نہیں رہے گا. عبداللہ نے کہا زینب کہنا کیا چاہتی ہو؟ سننا تھا کہ زینب نے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا لیا. عبداللہ کھڑے ہو گئے، علی کی بیٹی مجھے گنہگار کر رہی ہو؟ میں صحت مند ہوتا تو میں چلتا. جاؤ زینب، مگر ایسے نہیں جانے دوں گا. میں خود بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. میرے دونوں بیٹوں کو لے جاؤ، میرے دونوں بیٹوں کو لے جاؤ، میری طرف سے قربان کر دینا. تو انصاف سے بتائیے کہ کہاں وہ ماں کا جذبہ کہ وہ روکتی ہے کہ جنگ نہ ہونے پائے، اور کہاں یہ ماں جو جگر کے ٹکڑوں کو لے کے آئی ہے. اسلام، اے اسلام تیری بارگاہ میں دو بچے ہیں. جس کا نام ہے حسین وہ اب حسین نہیں ہے، وہ اسلام ہے. اور زینب اسی اسلام کی خدمت میں دو بچے لے کے آئی ہے. اسلام، اے میری ماں فاطمہ کے اسلام، یہ میرے دو بچے، زینب کے دو بچے آئے. انصاف سے بتائیے شوہر یہ کہہ سکتا تھا کہ جو رشتہ ہے، جو رشتے کی نزاکتیں ہر انسان محسوس کرتا ہے، جو بہنیں بھائیوں کو زیادہ چاہتی ہیں، وہ شوہروں کے دل پہ ایک اثر رہتا ہے اس کا. تو عبداللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا خود تو جا رہی ہو، میرے بچوں کو بھی لے جا رہی ہو. لیکن عبداللہ نے کہا نہیں زینب، میری طرف سے یہ شہید ہوں گے. زینب نے دونوں بچوں کو لیا. زینب نے بچوں کو لیا، ام لیلہ نے اپنے علی اکبر کو لیا.
دنیا میں اگر کوئی بیٹا ایسا ہو جیسے ام لیلہ کا ہے، اب رباب کس کو لے؟ رباب کس کو لے؟ گود خالی ہے رباب کی، ابھی تک گود خالی ہے، تو مولا نے بھی انتظار کیا کہ جب تک علی اصغر کی ولادت نہ ہو جائے مدینے سے نہ چلے۔ 10 رجب کو علی اصغر کی ولادت ہوئی، 28 رجب کو چلے، 18 دن کا علی اصغر، 18 دن کا علی اصغر۔ رباب نے اصغر کو، ام لیلہ نے علی اکبر کو، زینب نے اپنے دونوں بچوں کو، عباس کی بہن بیوہ مسلم نے اپنے 2 بچوں کو، 2 بچے مسلم کے ساتھ شہید ہو گئے، 2 ساتھ ہیں۔ سیدانیہ جگر کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی ہیں، کیوں؟ اسلام کو ضرورت ہے، اسلام کو ضرورت ہے۔ کربلا میں ایک بی بی ایسی تھی جس کا کوئی بچہ نہ تھا، وہی سر پکڑ کے رو رہی ہے، کتنی بد نصیب ہوں، کتنی بد نصیب ہوں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عباس تم دیکھتے ہو کہ ہر بیوی اپنے اپنے بیٹے کو قربان کر رہی ہے، میں بد نصیب۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کھڑے ہو گئے، ام کلثوم، اے میری شہزادی، اگر تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے تو کیا عباس غلام بھی نہیں ہے؟ تو بیویوں نے جگر کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے شہید ہو گئے۔ مجھے کوئی مثال بتاؤ کہ کسی ماں نے طلب کے یہ کہا ہو، ہائے بڑی غلطی ہوئی جو بیٹے کو لے آئی، ہائے بڑی غلطی ہوئی جو جگر کے ٹکڑے کو قربان کر دیا۔ تو جب کوئی بیوی نہ پچھتائی، میں کس طرح مسلم بن اوسجہ کی جب شہادت ہو گئی اور مسلم بن اوسجہ کا سر قلم کر لیا گیا، مولا کے ساتھیوں نے سوگ بنایا مسلم کا۔ ایک مرتبہ جس وقت مسلم کی شہادت کی خبر خیمے میں ہوئی ہے بیویوں کو، تو ایک بچہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے باہر نکلا۔ مولا نے کہا ارے یہ بچہ کس کا ہے، پکڑو اسے۔ اور بچہ کہہ رہا تھا میں اپنے باپ کا بدلہ لے کے رہوں گا۔ بچہ دوڑتا چلا جا رہا، حسین کے کسی سپاہی نے بچوں کو پکڑا، میرے لال کہاں چلے؟ کہا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے۔ کہا کہ چلو آقا بلا رہے ہیں۔ یہ بچہ آیا اور ایک مرتبہ آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ ایک مرتبہ دوستوں سے پوچھتے ہیں نا یہ بچہ کس کا ہے؟ ارے بچہ کس کا ہے پہچانا کسی نے کہا ہاں مولا یہ مسلم بن اوسجہ کا بچہ ہے جو ابھی شہید ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جملہ سنے، ایک مرتبہ مولا نے بچے کو سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے لال جاؤ بیوہ ماں کا سہارا بن کے جینا، تمہاری ماں کے لیے یہ صدمہ کافی ہے کہ اس کا سہاگ اجڑ گیا۔ جملہ سنیں گے، بچے نے کہا مولا میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ اب پس خیمہ سے آواز ہے مولا ایک بیوہ کا ہدیہ قبول کر لیجئے۔ مائیں کربلا کی، یہ کربلا کی مائیں اور ایک کربلا کی ماں، ایک کربلا کی ماں مجھے یاد آئی، وہب بن عبداللہ انصاری ماں، اس کا باپ وہ ہے جو مولا کے قدموں میں صفین میں مارا گیا، یتیم بچہ ہے، آج جوان ہوا ہے۔ ماں نے بیٹے کی شادی رچائی، دلہن کو لے کے آ رہی ہے، ماں کا نام قمری، دلہن ناقے پہ سوار ہے۔ ماں دلہن کا سر سینے سے لگائے ہوئے، کتنی تمنا ہوگی اس بیوہ کی کہ جس نے شہید شوہر کے اس یادگار کو جوان کر کے اس کے سر پہ صحرا دیکھا ہے۔ خدا ہر ماں کی یہ امید پوری کرے کہ اس کا جوان بیٹا سر پہ صحرا باندھے۔ قمری کی دلی تمنا پوری ہوئی، بیٹے کے سر پہ صحرا دیکھا، دلہن کو لے کے آئی، سفر کر رہی تھی، ایک مرتبہ آواز دی بیٹا یہ ہجوم کیسا ہے، یہ لشکر کیسا ہے، یہ کیسے پڑاؤ ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی جنگ ہونے والی ہے۔ ذرا جا کے دیکھو کہ یہ جنگ کس سے ہو رہی ہے۔ شادی کو مشکل سے 12 یا 13 دن گزرے ہیں، کربلا کا دولہا نہ کہوں تو کس کو کہوں۔ گیا آیا، ماں
یزید کا لشکر. کہا یزید کا؟ کس سے جنگ ہو رہی ہے؟ کس سے جنگ ہو رہی ہے؟ میرا دل دھڑک رہا ہے. یزید اور جنگ؟ بیٹا کس سے؟ کہا کوئی مدینے کا رہنے والا حسین ہے. مدینے کا حسین؟ وہی حسین جس کے باپ کے قدموں پہ تیرے باپ نے سر رکھ کے دم توڑ دیا. میرا شہزادہ حسین، تیرے باپ کا آقا حسین. میرے لال رخ پھیر دے، اب ہم کوفہ نہیں جائیں گے، ہم یہی رہیں گے. دلہن قمری اپنے بیٹے کو لے کے آئی دولہا کو، کربلا کے مجاہدوں میں شریک ہو گئی. عبداللہ وہب جب لڑنے کے لیے گیا، جنگ کی، شہید ہوا. جس وقت گرا ہے اور اشقیہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ایک مرتبہ مولا کو پکارا، مولا مدد کو آؤ. اور مولا بعد کو چلے، ایک مرتبہ خیمے سے نکل کر دلہن آگے بڑھی اور جملہ کہتی ہے وہب اکیلے جا رہے ہو؟ اکیلے نہیں جانے دوں گی. جا کے ایک مرتبہ دلہن شوہر پہ جا کے گر پڑی. اس وقت گری کہ جب کہ شقی کی تلوار اٹھ رہی تھی. دلہن کا خون اسی سرزمین پہ بہہ گیا جہاں دولہا نے دم توڑا تھا. قمری ماں خیمے کے سامنے کھڑی ہوئی، مسکرا کے رجس خانی پڑھ رہی ہے. کوفے والے تم نے دیکھا؟ ارے یہ میرے دودھ کی تاثیر. اور ایک مرتبہ رخ کر کے کہتی ہے صفین کے میدان میں سونے والے، مجھے مبارک بات دیتے، میرا بیٹا مارا گیا. ایک مرتبہ کوفے کے سپاہی نے پہچان لیا قمری کو، بیٹے کا سر کاٹ کے ایک مرتبہ ماں کی طرف پھینکا. ماں نے سر کو اٹھایا، چوما. ہاں بیٹے، بہادر بیٹے سرخرو ہو کے ماں کے سامنے اسی طرح آیا کرتے ہیں. اور ایک مرتبہ پھینک دیا. جو صدقہ ہو جاتا ہے ہم اسے واپس نہیں لیتے. ارے مولا کا صدقہ تھا. ہاں زادارو، ارے یہ کربلا کا شادی شدہ دولہا، اور آج کی رات مجھے اس دولہا کا ماتم کرنا ہے. اور آپ سب کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں اس دولہا کا پرسہ دینا ہے. بی بی، وہ مائیں خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹوں کے سر پر سیرا باندھ دیا. اور اے بیوائے حسن، اے حسن کی سہاگ گزری بیوہ، تیرے 4 بیٹے اور چاروں کی لاشیں آنے لگی. اس قاسم کی لاش بھی جو رات کی بات ہے مولا سے طلب کے کہہ رہا تھا، چچا کیا میرا نام ہے شہادت نامے میں؟ کہاں بیٹا، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ 13 برس کا بچہ. چچا شہد سے زیادہ شیریں. کہا بابا چچا میں شہید ہوں گا؟ کہاں بیٹا تم بھی شہید ہوگے اور علی اصغر بھی شہید ہوگا. یہ سنت ہے. ایک مرتبہ شہزادوں کو جلال آ گیا، چچا میرا اصغر شہید ہوگا تو کیا اشقیاء خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ نہیں بیٹا، ہم علی اصغر کو خود لے کے جائیں گے. ہم پانی کا سوال کریں گے، شقی 3 مارے گا. یہ سنت تھا کہ علی اصغر کی شہادت کا ذکر سن کے قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اگلا دن روز عاشور ہے. طلب کے قاسم باپ مولا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، چچا میں اب جاؤں؟ اب اجازت ہے؟ اور چچا اس شب کے دولہا کو روکے ہوئے، حسن تم میرے ماں جائے کی نشانی ہو، کیسے بھیجوں؟ اور جب قاسم مایوس ہو گئے تو خیمے میں آ کے رونے لگے. ماں آئی، قاسم رو رہے ہو؟ ہاں ماں، چچا نے منع کر دیا.
مجھے نہیں بھیجیں گے مرنے کے لیے؟ کہا نہیں قاسم، چچا تمہارا دل نہیں توڑیں گے۔ کہا ماں کوئی صورت نہیں ہے۔ کیا پھوپھی چچا کو راضی نہیں کر سکتی؟ کہا نہیں بیٹا، زینب نہیں بولیں گی، تمہاری شہادت پہ زینب بھی چپ رہیں گی۔ کہا ماں میں کیا کروں؟ کہا قاسم مجھے یاد آیا کہ جب شہید مسموم کا دم نکل رہا تھا مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور یہ کہا تھا قاسم کے بازو پہ باندھ دینا، جب مصیبت کی گھڑی ہو تب کھولنا۔ قاسم اس سے بڑھ کے کوئی مصیبت کی گھڑی نہیں ہو سکتی۔ ذرا دیکھو، تعویذ کھولا، شوہر کی تحریر نظر آئی۔ تعویذ میں لکھا تھا بھیا کربلا میں تم اکیلے ہوگے، میں نہ ہوں گا۔ کاش میں ہوتا تو اپنے ماں جائے سے پہلے شہید ہو جاتا۔ حسین میں تو کربلا میں نہ ہوں گا، میرا قاسم ہے، میرا قاسم ہے، اس کو اپنا داماد بھی بنانا اور میدان کارزار میں بھیج دینا۔ یہ تھی وہ وصیت جو تحریر تھی اور جس پر مولا نے شب میں عمل کیا۔ قاسم تحریر لے کر مولا کے سامنے پہنچے، چچا میرے بابا کی تحریر۔ حسین تحریر تو پہلے ہی جانتے تھے، کیا پڑھتے ہیں؟ اچھا قاسم جاؤ۔ جملے تاریخ کے کہ بدن اتنا چھوٹا تھا کہ لوہے کی زرہ قاسم کے جسم کے برابر ابھی نہیں بنی تھی۔ قاسم کے سر پہ ہمامہ باندھا گیا اور ننھے سے سپاہی کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ قاسم میدان کارزار کی طرف چلے، جنگ کی یادگار جنگ کی، جہاد کیا اور سیدہ کے دودھ کی تاثیر دنیا نے دیکھ لی۔ ایک مرتبہ وہ ہوا، قاسم کے جسم پر نیزہ لگا، تیر لگے۔ اس وقت لگے کہ جب کہ فوج کو اتنا دور بھگا دیا تھا، اور جب قاسم زخمی ہوئے تو چاروں طرف سے اشقیہ نے گھیر لیا۔ زخموں پر زخم شہزادہ کھاتا رہا 13 برس کا سین۔ اتنے زخم لگے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جو سالم رہ گیا ہو۔ اور ایک مرتبہ وہ آواز کربلا میں بلند ہوئی جس کو خدا کسی چچا کو نہ سنا ہے۔ قاسم آواز دے رہے تھے، چچا میری مدد کو آ جاؤ، چچا میری مدد کو آ جاؤ۔ کربلا کی تاریخ پڑھ لیجئے، کسی شہید نے 1 یا 2 مرتبہ کے علاوہ زیادہ مولا کو نہیں پکارا، مگر قاسم کی آواز بار بار آتی تھی، چچا جلدی آؤ، چچا جلدی آؤ، چچا جلدی آؤ، چچا جلدی آؤ۔ ہر ایک لمحے کے بعد قاسم آواز دیتا، چچا جلدی۔ اور مورخ کہتا ہے کہ ہوا یہ کہ جب قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور حسین اور عباس چلے مدد کے لیے تو لشکر بھاگا، اور جب لشکر بھاگا تو قاسم کی لاش گھوڑوں تلے پامال ہونے لگی۔ ارے جب کوئی گھوڑے کی ٹاپ قاسم کے جسم پہ رکھی جاتی، قاسم آواز دیتے، اے چچا مدد کو آؤ، اے چچا مدد کو آؤ۔ اور حسین اس وقت پہنچے جب حسن کی کمائی خاک میں مل چکی تھی۔ ایک مرتبہ مولا رونے لگے، ارے خاک ہو اس چچا کی زندگی پر کہ اے بھتیجے، ارے تو مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہو اور تیرا چچا مدد کے لیے نہ آئے۔ یہ جملہ کہ تم مجھے پکارے اور تیرا چچا مدد کے لیے نہ آئے۔ پھر قاسم کا جنازہ اٹھا۔ مورخ نے جملہ لکھا کہ جب حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا تو ہاتھ سے اٹھا کر قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، اور اب لکھا ہے کہ اب جو مولا نے قاسم کو اٹھایا تو حسین کے قد سے زیادہ قاسم کا قد تھا، گھوڑوں سے اتنا پامال ہو چکا۔ ارے کس طرح یہ لاشا خیمے میں گیا ہوگا، کبرا شملاج کی مائیں ہوئی کونے میں رو رہی ہے، ادھر سیدانیوں نے چاروں طرف سے قاسم کی لاش کو گھیر لیا۔ اور ایک مرتبہ مادر قاسم کہتی ہے، زینب ارے مجھے مبارک باد دو، میرا بیٹا دولہا بن گیا۔
اجرکم اللہ خیر جزا ولعنۃ اللہ علی الظالمین لا یوم الدین.